الحمدللہ آیت کریمہ ایک تلاوت کی وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ پارہ نمبر 19 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 26. اس کے تحت انشاءاللہ تھوڑی سی تفصیل اور آج کے موضوع جو ہمارا ہے بڑا خاص وہ سماعت فرمائیے کہ ٹاپک ہے ہمارا حضور کے ماں باپ مومن اور جنتی ہیں. تو اور سے سنیے دلائل سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے جو آج میڈیا شور مچاتا ہے اٹھ پٹھان. الحمدللہ کوشش کیجیے سیریس ہو کر یہ جتنے میرے ساتھ منٹ گزارنے ہیں آپ کے 20 25 30 منٹ محبت کے ساتھ گزاریے. انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو دین علم کا سیکھنا اور اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے مجھ سمیت. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے نور کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی چمکنے لگی. پھر آدم علیہ السلام کی وہ نور کی برکت آدم علیہ السلام کو تھی کہ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر میں فرمایا ان الملائکۃ امروا بالسجود لآدم لاجل ان نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کانا فی جبہت آدم، یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم جو فرشتوں کو دیا گیا تھا نا وہ اس کی وجہ سے تھا کہ ان کی پیشانی پر نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور پاک تھا. تفسیر کبیر جلد نمبر 2 اور پیج نمبر 318 کے اندر یہ بات موجود ہے باب میلاد النبی. یعنی میرے آقا کی شان کیا ہے، سرکار اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں اس بات پہ، کیا فرماتے ہیں کہ تیرے آگے خاک پہ جھکتا ہے ماتھا نور کا، تیرے آگے خاک پہ جھکتا ہے ماتھا نور کا، نور نے پایا تیرے سجدے سے ماتھا نور کا. سبحان اللہ. یہاں یہ ایک بات اور بھی قابل غور سمجھیں کہ شیطان نے ہزاروں برس اللہ کی عبادت کی مگر نبی کی تعظیم کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں برس کی عبادت کو نہیں دیکھا بلکہ اپنے نبی کی تعظیم کو اور ادب کو دیکھا اور تعظیم نہ کرنے وجہ سے کیا ہوا، ملعون مردود قرار دیا. اور فرشتوں نے تعظیم کی تو کیا ہوا، وہ اللہ کے محبوب بنے. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں محبوب مقرب بننے کے لیے عبادت کے ساتھ ساتھ نبیوں کی تعظیم لازمی ضروری ہے. حضرت امام احمد بن محمد قسطلانی رحمہ اللہ تعالی علیہ، حضرت امام محمد بن عبد الباقی الزرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لو ابصر الشیطان طلعت نورہ فی وجہ آدم کان اول من سجدہ. یعنی اگر شیطان نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی چمک آدم علیہ السلام کے چہرے پر دیکھتا تو فرشتوں سے پہلے سجدہ کرتا. محب اللدنیہ اور زرقانی شریف کی حدیث میں نے بیان کی روایت. اے ایمان والو، معلوم ہوا کہ جو لوگ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھتے یا اس کے قائل نہیں ہوتے تو وہی لوگ بے ادب اور گستاخ ہوتے ہیں. اور پھر نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منتقل ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی جس کی برکت سے ابراہیم علیہ السلام پر نار نمرود گلزار ہوئی اور اللہ کے خلیل محفوظ رہے. پھر وہ نور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پشت پر ٹھہرا جس کی برکت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پر چھری کچھ اثر نہ کر سکی اور حضرت ذبیح اللہ چھری کے نیچے سے بھی محفوظ رہے. میرے دوستوں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں چاہا نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گردش کرتا رہا اور پاک سلبوں میں پاک رحموں سے منتقل ہوتا رہا. یاد رکھیے پھر نور پاک حضرت عبد المطلب سے حضرت عبداللہ کے سلب پاک میں منتقل ہو کر حضرت عبداللہ کی پیشانی کو چمکاتا ہوا سیدہ حضرت آمینہ بی بی طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رحم میں قرار پایا. تو ہمارے آقا علیہ السلام کا نور پاک جہاں سے گزرا اس جہاں کو چمکاتا اور روشن کرتا گزرا. آدم علیہ السلام کی پیشانی ہمارے حضور کے نور سے چمکی، ابراہیم علیہ السلام ہمارے حضور کے نور سے چمکی، ان کا بھی خلت
اسماعیل علیہ السلام کا ایثار قربانی وہ بھی نور سے چمکی، حضرت سلیمان کی ستوت و حکومت ہمارے حضور کے نور سے چمکی، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن میرے آقا کے نور سے چمکا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام میرے آقا کے نور سے چمکا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روحانیت کا کمال و جمال میرے آقا کے نور سے چمکا، حتیٰ کہ تمام انبیاء کرام اور رسولان اعظام کی نبوت اور رسالت کا کمال میرے اور آپ کے آقا و مولا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور سے چمکا۔ حضرت ابو بکر کی صداقت ہمارے آقا علیہ السلام کے نور سے چمکی، بے شک حضرت عمر فاروق کی عدالت میرے آقا کے نور سے چمکی، عثمان غنی کی سخاوت میرے آقا کے نور سے چمکی، مولا علی کی ولایت اور شجاعت میرے آقا کے نور سے چمکی، سیدہ فاطمہ الزہرا کی طہارت ہمارے آقا کے نور سے چمکی، حضرت امام حسن امام حسین کی شہادت میرے آقا کے نور سے چمکی، امام اعظم کی امامت میرے آقا کے نور سے چمکی، حضرت پیر حضور سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی کی کرامت میرے آقا کے نور سے چمکی، میرے خواجہ غریب نواز کی ولایت ہمارے حضور کے نور سے چمکی۔ الغرض جتنے نام لوں امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت کی مجددیت اور امامت میرے آقا کے نور سے چمکی، اور چاند سورج ستارے تو پھر کہہ دو نا مل کے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، شکم مادر میں سنیے آنے کی برکات۔ میرے آقا علیہ السلام شکر مادم میں جب جلوہ گر ہوئے نا تو دنیا میں عجیب و غریب واقعات پذیر ہوئے، جنت کے تمام دروازے کھول دیے گئے، تمام عالم کو خوشبو سے معطر کر دیا گیا، اور مشرق سے مغرب تمام جہانوں کو حضور کی آمد کی خوشخبری سنائی گئی۔ مدارج النبوہ کے اندر یہ جلد نمبر 2 کے اندر بات موجود۔ اب دیکھیے میرے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کیسے مومن اور جنتی ہیں، سنیں۔ عظیم و جلیل امام حضرت محمد بن الباقی الزرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور جلیل القدر عاشق رسول حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ایک اور بزرگ حضرت حافظ امام ابو نعیم احمد بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ ہمارے حضور علیہ السلام سراپا نور ہیں، اور فرمایا لم یزل اللہ ینقلبی من الاسلاب الطیبۃ والارحام الطاہرہ حتی اخرجنی من بینی وابویہ، زرقانی علی المحائب خصائص القبریٰ دلائل النبوہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے، سرکار فرماتے ہیں، مجھے پاک سلبوں سے پاک رحموں میں منتقل کرتا رہا، یہاں تک کہ مجھے میرے ماں باپ کے ذریعے پیدا فرمایا۔ یعنی پاک کا جملہ سماعت فرمائی، حدیث پاک میں ہے، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے پاک سلبوں میں منتقل کیا گیا، رحموں میں۔ حضرت دوستوں حدیث پاک سے صاف ظاہر ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کے جتنے جد آباد و اجداد، مائیں دادیاں گزری ہیں، سب پاک ہیں۔ اگر کفر و شرک والے ہوتے تو ان کو پاک نہ کہا جاتا، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِك، اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہے، کنز الایمان شریف۔ اور ایک جگہ پھر فرمایا کنز الایمان شریف ایک اور آیت کریمہ میں کہ بے شک مسلمان لونڈی مشرکہ سے اچھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف طور پر فرما دیا کہ کافرہ کافرہ ہے، مومنہ مومنہ سے بہتر ہے، مومنہ اور مومن بہتر ہے کافروں سے۔ انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہیں، یہ اللہ کا ارشاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ان ارشادات کی وجہ دیکھیں کہ کفر و شرک و ناپاک ہیں، تو چاہے مرد ہوں یا عورت، تو پھر میرے سرکار فرما رہے ہیں کہ میرے سارے جد امجد پاک ہیں، پاک نطفوں سے ہوں۔ تو ثابت ہوا میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو ناپاک و نجس کیسے رکھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ ناممکن محال ہے، لا ریب ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جس سلب اور جس رحم میں اپنے حبیب کے نور کو رکھا وہ سب طیب و طاہر ہیں، اور سب کے سب کیا ہیں؟ مومن اور جنتی ہیں، کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا
سب گھرانہ نور کا. یہ آیت کریمہ کی تفسیر اور ترجمہ سماعت فرمائیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ فِي السَّاجِدِينَ. امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان کیا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ کان ینقل نورہ من ساجد الی ساجد وبہذا التقدیر، یعنی الحاوی فتاوی کے اندر یہ بات انہوں نے درج کی کہ حضور علیہ السلام کا نور پاک ایک ساجد مسلمان دوسرے ساجد مسلمان کی طرف منتقل ہوتا رہا. اس تقدیر پر یہ آیت کریمہ اس پر دلیل ہے کہ آقا علیہ السلام کے تمام آباء اکرام مسلمان تھے. اس آیت کریمہ کے معنی یعنی اس آیت کریمہ یعنی وَتُقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ کے تحت حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روئے زمین میں کم سے کم 7 مسلمان ضرور رہتے ہیں ورنہ زمین میں اہل زمین سب ہلاک ہو جائیں. الزرقانی المواہب جلد نمبر 1. نمبر 2. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کبھی بھی زمین 7 اللہ والوں سے خالی نہیں ہوئی جس کے سبب سے زمین والے عذاب سے محفوظ رہتے ہیں. یہ بھی زرقانی شریف کی حدیث سے آگے. تو میرے دوستوں امام جلال الدین یہ ثابت کرنا اور بتانا چاہتے ہیں کہ اس زمانے کے مسلمان اور اللہ والے حضور علیہ السلام کے ماں باپ تھے. حضرت جلال الدین سیوطی نقل فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی سے روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آقا علیہ السلام سے عرض کی کہ اے محبوب یعنی اللہ تعالیٰ اے محبوب اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں نے اس سلب پر جس میں تم رہے ہو اس پیٹ پر جس نے تمہیں اٹھایا اس گود پر جس نے تمہیں کھلایا دوزخ کو حرام کر دیا. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت اسی بات کو نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاک یعنی میں ہوں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم یعنی یوں ہی ہے کہ 21 پشتوں تک نسب نامہ مبارک بیان کر کے فرمایا کہ میں اپنے ماں باپ سے ایسا پیدا ہوا ہوں کہ زمانہ جاہلیت کی کوئی بات مجھ تک نہ پہنچی اور میرے خالص نکاح صحیح سے پیدا ہوا. آدم علیہ السلام سے لے کے اپنے والدین تک میری ذات کریمہ سب سے افضل ہے. فَأَنَا خَيْرُكُمْ نَسَبًا وَخَيْرُكُمْ أَبًّا یعنی میرے ماں باپ تم سب کے آبا سے بہتر ہیں. دلائل النبوہ جلد نمبر 1 پیج نمبر 174. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے اس حدیث پاک کو نقل فرماتے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں ہمارے حضور علیہ السلام کے تمام آباء و اجداد عزیز عزت و بزرگ والے اور تمام ماہیں پاکیزہ اور طاہرہ ہیں. اس آیت کریمہ وَتُقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ کی بھی ایک تفسیر یہی ہے کہ نبی علیہ السلام کا نور ایک ساجد سے دوسرے ساجد کی طرف منتقل ہوتا آیا. تو اب اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے ماں باپ حضرت آمینہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جنتی ہیں. یہ دونوں ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے چنا تھا. حدیث پاک کی تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کریمین کو حضور اقدس سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندہ فرمایا یہاں تک کہ وہ حضور پر ایمان لائے. شمول الاسلام یہ بات موجود ہے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حجت الوداع کے موقع پر حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو ساتھ لے کر مقام حجون میں تشریف لے گئے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے بہت غمگین تھے. آپ آقا علیہ السلام کی اس حالت کو دیکھ کر میں بھی رو پڑی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اونٹ پر چھوڑ کر تشریف لے گئے مجھے چھوڑ کر اور بہت دیر تک وہاں ٹھہرے رہے. جب واپس آئے تو خوش تھے مسکرا رہے تھے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. جب آپ گئے تھے تو بہت غمگین اور رونے والے روتے ہوئے گئے تھے. اب آپ خوش ہو کر اور مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں. میرے سرکار علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی والدہ کی قبر پہ گیا اور اپنے رب سے سوال کیا کہ وہاں وہ ان کو زندہ کرے. اللہ نے ان کو زندہ کیا تو وہ مجھ پر ایمان لائے. پھر اللہ نے ان کو دوبارہ لوٹا دیا. پھر دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے ماں باپ دونوں کی زندہ ہونے کا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو زندہ کیا اور دونوں آپ پر ایمان لائے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی. زرقانی علی المواہب جلد نمبر 1 پیج نمبر 168. تو میرے دوستو بزرگوں ہمارے آقا علیہ السلام کے ماں باپ معید
مواحد یا موحد اور جنتی تھے، اور جو آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھے اور ایمان لائے اور وہ خیر امت سے ہیں، اس غرض سے ہمارے پیارے آقا نے اپنے اعجاز سے اپنی جنتی ماں باپ کو زندہ کیا اور اپنا کلمہ پڑھا کر اپنے مومن امتیوں میں شامل فرما کر امت کی بہترین جنتی ہونے کا حقدار بنا دیا۔ میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے والدین کریمین کو اصحاب کہف رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی طرح زندہ کیا تاکہ حضور علیہ السلام پر ایمان لا کر شرف صحابیت سے سرفراز ہو جائیں۔ حضرات، کوئی مخالف سوال کر سکتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام کے ماں باپ مومن اور جنتی تھے تو ان کی قبر پہ جانے کے بعد غمگین کیوں ہو گئے، روئے کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر نیک اور وفادار اولاد جب اپنے ماں باپ کی قبر پر جاتی ہے تو ماں باپ کے احسانات اور اس کے پیار اور الفت کو یاد کر کے اس کے قلوب غمگین ہوتے ہیں، آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں۔ بس اسی طرح میرے آقا علیہ السلام بھی اپنے ماں باپ کی قبر پر تشریف لے گئے تو ان کی یاد آئی، ان کی پیار و محبت میں غمگین ہو گئے اور رونے لگے۔ میرے آقا علیہ السلام حضرت بی بی آمینہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ایسے نیک بیٹے تھے کہ ان سے پہلے نہ نیک کوئی پیدا ہوا نہ اب تک قیامت میں پیدا ہوگا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھوں سے اچھا ہمارا نبی، سب کہہ دو، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی۔ میرے آقا کی محبت میں سب مل کے پڑھو اور یہ ریکارڈ کرو کہ پڑھ رہے ہیں، سب کیسے پڑھ رہے ہیں آستانہ عالیہ پہ، تاکہ دنیا بھی سنے آپ کی اس محبت والی عشق والی بات کہ ہم آقا علیہ السلام کے غلام ہیں۔ اللہ اکبر، غلام کب چکتا ہے سرکار کی تعریف کرنے میں؟ سرکار کی تعریف کرنے میں کہو کہ سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، تو کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، تو اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے آؤ سنو اماموں کی بیانات، اماموں کی محبت بھری باتیں۔ حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رئیس الفقہ کہلاتے ہیں اور محدثین ہیں، بہت بڑے محدث ہیں۔ بلا شبہ میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے ان کے لیے ان کے ماں باپ کو زندہ کر کے ان کا اکرام کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جیسا کہ حدیث شریف میں علامہ قرطبی اور ابن حافظ حشام وغیرہ نے اس حدیث کو تصحیح کی، فرمایا پس آپ کے ماں باپ کا وفات کے بعد خلاف قاعدہ زندہ ہونا اور ایمان سے مالا مال ہونا صرف آقا علیہ السلام کا اعزاز و اکرام ہے۔ رد المختار علی در المختار، جلد نمبر 3 پیج نمبر 400۔ میرے آقا علیہ السلام سنیے سراپا، میرے آقا علیہ السلام سراپا نور، پیاری والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے شکم پاک میں ہمارے آقا علیہ السلام 9 مہینے جلوہ گر رہے۔ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضائی ماں ہیں، یعنی ہمارے سرکار کو آپ نے دودھ پلایا۔ جنگ حنین کے موقع پہ آپ سرکار علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے ہمراہ میدان حنین میں تشریف فرماتے کہ ایک خاتون آتی نظر آئی، آپ سرکار علیہ السلام ان کے لیے ادب سے کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر ان کے لیے بچھا دی۔ اس چادر رحمت پہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا، بڑی عزت دی، سبحان اللہ۔ وہ منظر پوری تفصیل حدیث کا کیا منظر کیا کشی کی ہے، اللہ اکبر، مشکات شریف کے اندر بھی ہے اور بہقی میں بھی کیا خوبصورت انداز ہے۔ اور آپ ریاض وہ پڑھیں، نسیم الریاض پڑھیں اور دیگر کتابیں پڑھیں تو لکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے صحابہ دیکھ رہے ہیں، اتنا مجمع صحابہ کا کہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عورت آئی
حضور میلے کچلے بظاہر کپڑوں میں، اونٹ پر سوار، مٹی والے کپڑے، آقا علیہ السلام دوڑتے ہوئے گئے، ان کو قریب ہاتھ پکڑ کر لے کر آئے، اپنی چادر کاندھے پہ سے اتاری، ان کو بچھایا اور بٹھایا، خود زمین پر بیٹھے اور ان کو ایسے ادب سے دیکھتے کہ جب وہ سرکار علیہ السلام سے بات کرتی تو آپ نگاہیں نیچی کر لیتے، اور جب وہ رکتی یا ادھر ادھر دیکھتی تو سرکار ان کے چہرے انور کو دیکھتے۔ صحابہ حیران تھے کہ یہ کون سی ماں ایسی قدر والی ہے جو ہم نے آج تک نہیں دیکھی، اور آقا علیہ السلام کا اتنا ادب، یقینی طور پر یہ کوئی عظیم ہستی ہے۔ اللہ پھر جانے کے بعد آپ نے تحائف کے ساتھ ان کو رخصت کیا والدہ کو، تو سرکار علیہ السلام سے جب دریافت کیا تو سرکار نے فرمایا جانتے ہو یہ میری ماں ہے، منہ بولی ماں ہے، کبھی سرکار نے دائی حلیمہ نہیں کہا زندگی میں، کبھی بھی، جب بھی کہا ماں کہا، اور دیکھو ماں کا احترام کیسا کیا۔ میرے دوستو بزرگوں، آپ بھی ماں باپ کا احترام کیا کرو یار، ماں تمہاری جنت ہے، ماں تمہاری دوزخ ہے، چاہے تو جنت حاصل کرو خدمت کر کے، ادب کر کے ماں باپ کی، چاہے تو دوزخ میں چلے جاؤ، بے ادب ہو جاؤ دنیا کے معاملات میں، اپنی بیویوں کے چکروں میں یا دوسرے کسی بھی فرسودہ باتوں میں، کسی کی ولگلانے میں۔ خدا کی قسم، کافر ماں بھی ہو تو سرکار نے کہا باپ بھی ہو تو اس کی خدمت کرو، ادب کرو، یاد رکھو، پھر تو تمہاری مائیں تو نیک اور مسلمان ہیں، ادب کیا کرو، تمہیں دنیا تو کیا آخرت بھی تمہیں مل جائے گی۔ جو چیز تمنا کرو گے نا، یہ پیروں ویروں کے چکروں کو چھوڑو کہ وہ پیر کیا دے گا، وہ پیر کیا دے گا، سب سے پہلا پیر تیرا ماں باپ ہے، تیری ماں ہے، یہی پیر ہے تیری، یار اس نے محبت کی نگاہ اٹھا کر تیرے لیے دل سے خلوص والی دعا کرتی ہے ماں، یاد رکھیے۔ باقی لوگوں میں تو خلوص ہو نہ ہو، بیٹھ تو بناوٹ ہو، ہم رات دن ایک کہتے رہتے ہیں دعا کریے دعا کریے، لیکن جب ماں دعا کرتی ہے نا وہ دل سے کرتی ہے، جب اٹھ کے بچے کے لیے کرے گی، باپ بھی کرے گا، دل سے کرے گا، اور ان کی دعائیں سرات کے ساتھ قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ماں باپ کا ادب والا اور احترام والا بنا دیں۔ آئیے کچھ باتیں آخری میں، حضور پر ہر کلمہ پڑھنے والے کو کیسے دوزخ سے نکالیں گے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رب تزن لی فہم قول قول لا الہ الا اللہ، یعنی اے میرے رب مجھے ان کو بھی دوزخ سے نکالنے کی اجازت فرما جس نے صرف لا الہ الا اللہ کہا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پڑھی ہے میں نے، جلد نمبر 2 پیج نمبر 18، اور اس کو اعلیٰ حضرت بھی اس حدیث کو لائیں کہ صحیح بخاری کی اس حدیث شریف میں صاف طور پہ ظاہر و ثابت ہوا کہ میرے آقا علیہ السلام حضور شافع محشر ہر توحید والے اور ہر کلمہ پڑھنے والے کو دوزخ سے بچا لیں گے۔ تو ہمارے پیارے آقا علیہ السلام سے ماں باپ کو کس طرح دوزخ میں جا سکتے ہیں؟ تو ماننا پڑے گا کہ میرے آقا علیہ السلام اپنے موحد مومن ماں باپ کو اعلیٰ جنت سے سرفراز فرمائیں گے۔ اے ایمان والوں، یہ وہابیوں کا یہ کہنا کہ حضرت کے ماں باپ کافر و مشرک ہیں، نعوذ باللہ، اور جہنمی اور اس طرح کے جملے کہنا استغفر اللہ، بالکل لغو، بیکار اور نادانی اور گمراہی ہے، اور بھنور میں ڈوبی ہوئی باتیں کہتے ہیں، ایسی ہے۔ اصل میں وہابی کہنا اور بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کے ماں باپ کافر و مشرک تھے تو کافر و مشرک دوزخ میں جلیں گے، نعوذ باللہ، یعنی جب نبی علیہ السلام اپنے ماں باپ کو دوزخ کی آگ سے نہیں بچا سکتے تو وہ امت کو، یعنی اپنی امت کو اور ہم کو اور آپ سب کو کیسے شفاعت کریں گے اور کیسے بچائیں گے؟ شفاعت کے انکاری یہ بدبخت ہیں۔ اس طرح معاذ اللہ، صد معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ بچائے ان کی صحبت سے۔ تو صحیح بخاری کی حدیث میں آپ نے سنی کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت اور قوت سے سرکار علیہ السلام مالک و مختار کونین ہر موحد مومن مسلمان کو دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل فرمائیں گے، لا ریب، بے شک و شک ہمارے نبی علیہ السلام کے ماں باپ موحد مسلمان مومن تھے۔ تو ثابت ہوا کہ میرے نبی علیہ السلام کے ماں باپ سب کو کون تھے؟ جنتی تھے۔ میرے آقا کے ماں باپ کون تھے؟ سب بولو، جنتی تھے۔ تو امام اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت شاہ احمد رضا خان بریلوی ہمارے امام، ہمارے عقیدے کے محافظ کیا فرماتے ہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ سنو، حضرت عباد بن عبد الصمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تو حضرت انس بن مالک نے ہمیں کھانا کھلایا اور دسترخوان بچھایا اور ایک رومال بھی طلب کیا۔ رومال تھوڑا میلا لگا بظاہر، تو ہم نے دیکھا کہ میلا تھا، تو انہوں نے حضرت انس بن مالک نے اس کو، آگ جل رہی تھی تندور میں روٹی پکنے والی، آپ نے اس کو رومال کو آگ میں ڈال دیا فوراً۔ تھوڑی دیر بعد جب
اس رومال کو آگ کے تندور سے نکالا گیا تو وہ کپڑا یعنی کپڑے کا رومال اس قدر سفید صاف دودھ کی طرح بہترین ہو گیا تو ہم حیران ہوں گے کہ انس یہ کیا راز ہے. حضرت انس فرماتے ہیں ھذا مندیل کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یمسح به وجهه فإذا وسخ صنع به هكذا لأن النار لا تأكل شيئا. کیا فرمایا تفصیلی ہے خصائص الکبریٰ میں یہ حدیث پاک موجود ہے جلد نمبر 2 میں اندر پیج نمبر 80 میں کہ یہ وہ رومال ہے جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے منہ مبارک کو صاف کیا تھا. جب بھی یہ میلہ ہوتا ہے تو ہم اس کپڑے کو اس طرح آگ میں دھو لیتے ہیں کیونکہ کوئی چیز جو نبی کے چہرے پر سے لگ جائے میرے آقا کے چہرے پہ سے یا ہاتھ سے گزر جائے اس کو آگ جلا ہی نہیں سکتی. دیکھا آپ نے ایک تو یہ حدیث اور ایک سیدہ فاطمہ الزہرا نے دعوت دی سرکار علیہ السلام کی. تو دعوت سے پہلے سرکار علیہ السلام گھر پہنچے تو دیکھا سیدہ فاطمہ خوب روٹیاں بنا رہی ہیں. سرکار علیہ السلام نے پوچھا بیٹی کیا میں تیری مدد کروں؟ یا رسول اللہ ہاں جب دعوت ہے نا تو بہت سے لوگ ہیں تو روٹیاں بہت بنانی ہیں. پر سرکار علیہ السلام تشریف فرما ہو گئے اور آٹے کو باندھ کر اور تندور میں ڈالنے لگے. تندور میں سیدہ فاطمہ زہرا بھی ڈالنے لگی. تھوڑی دیر بعد آپ نے جب روٹی نکالی سیدہ فاطمہ زہرا نے تو دیکھا کہ سب روٹیاں تو میری پک گئیں لیکن سرکار علیہ السلام کی روٹی پکی نہیں. اس کو آگ نے ذرا سا بھی کچھ نہیں کیا. آپ حیران ہوئی فرمایا یا رسول اللہ یہ کیا آپ کی روٹی تو بنی ہی نہیں آپ کی روٹی تو ویسی کی ویسی ہے. سرکار علیہ السلام مسکرائے فرمایا فاطمہ ارے یہ تو دنیا کی آگ ہے یہ تو دنیا کی آگ ہے خدا کی قسم جس سے تیرے نبی کے ہاتھ لگ جائیں تیرے بابا کے ہاتھ لگ جائیں جس پر تو اس کو جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی. دیکھا آپ نے یہاں ایک کپڑا میرے آقا علیہ السلام کے چہرے انور اور جسم سے مس ہوا وہاں روٹی کا آٹا مس ہوا وہ نہ جلا سکے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ پاک باپ ہیں جن کی پشت میں اور حضرت آمنہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پاک میں جس شکم نے 9 مہینے گزارے وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کیسے دوزخی اور مشرک ہو سکتے ہیں. دیکھیے ان کا فلسفہ. اللہ تعالیٰ ان کے عقیدے اور بدعقیدگی سے ہم کو بچائے اسی لیے ہم بچتے ہیں. اسی لیے آپ کو تلقین کہتے ہیں کہ دور رہو کیونکہ ان کا تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا تو پھر ان کی نمازیں کیسے قبول ہوں گی تو پھر اس کے پیچھے نماز کیسے پڑھیں جب اسی کی نماز نہیں ہوگی تو ہماری نماز کیسے ہوگی. یہ فلسفہ ہے میرے دوستوں. جب آقا علیہ السلام تشریف فرما رہے تو کیا مجال کے دوزخ کی آگ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کو جلا سکے. میرے دوستوں بزرگوں آخر کے اندر بس یہی کرنا ہے کہ میرے یہ باتیں کر کے دراصل آقا علیہ السلام کو ایذا دینا ہے. امام اہل سنت نے خلاصہ یہ کیا کہ ہمارے آقا علیہ السلام کے ماں باپ جسے پسند ہو تو بہتر ہے ورنہ کم سے کم اپنی زبان کو ان کی برائیوں سے روکے اپنے دل کو ان کے بارے میں غلط خیالی اور بری باتوں سے پاک رکھے. ان ذالکم کانا یؤذی نبی سے ڈرے یعنی نبی علیہ السلام کے ماں باپ کے بارے میں بری بات کرنے سے اور ان کے بارے میں برا خیال کرنے سے یقیناً آقا علیہ السلام کا کو ایذا پہنچے گی تکلیف پہنچے گی. جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں پارہ 10 کے اندر رکوع 14 میں فرماتا ہے والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم. جو رسول اللہ کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کنز الایمان شریف. تو علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا لا تودو اللہ اکبر احیاء بسبب الاموات مردوں کو برا کہہ کر زندوں کو ایذا نہ دو. میرے دوستوں بے شمار بیان ہو سکتے ہیں میں نے آپ کے سامنے تو صاحب نے سب چیزیں تھوڑی بہت مختصر وقت میں رکھی ہیں یعنی آپ کی محفل طویل ہے اور میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا لیکن ایک آپ کی محبت آپ کے ذہن میں ڈالتے ہوئے الحمدللہ حدیث پاک اور بزرگوں کے اقوال اور صاحب طور پہ یہ ثابت ہو گیا کہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کے ماں باپ مومن مسلمان اور جنتی ہیں. یہ چند ارشادات اہل محبت اور اہل ایمان کے لیے کافی و شافی ہیں بظاہر. باقی رہا بے ادب گستاخوں کو مذہب و مسلک جب ان کی نگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مقام نہیں بظاہر تو پھر یہ والدین کریمین کے مقام و منصب کو کیا جانیں گے کیا پہچانیں گے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ صحیح دین سیکھنا ہمیں نصیب فرمائے. انشاءاللہ کل جمعہ ہے کل انشاءاللہ شامل رہیے گا. کل دن بھی
یوم احد کا ہے، اور شہدائے احد کا ہے، اور شہداء کے عظیم شہید سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد رکھیے۔ اس کے ذکر میں سننے والے جو ہیں، سرکار نے فرمایا میرے حمزہ کا جو ذکر سنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ آئیے نا کل ذکر میں شامل ہوئیے گا انشاءاللہ اچھی نیت کے ساتھ۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آج کی محفل کو قبول فرمائے، مجھ گناہ گار کے جو غلطی ہو معاف فرما دے، جو کہا سنا اپنے حضور قبول فرما، جتنے حاضرین نے سنا جہاں کہیں بھی سنا سب کو قبول فرما، سب کے بیڑے پار فرما۔ اے اللہ ماشاءاللہ مجھے خوشی ہے کہ اب شاکب بابا بھی بڑا اچھا کنٹرول کرتے ہیں پروگرام کو، سبحان اللہ، ان کے لیے بھی دعا ہے۔ تو اب اچھا ہو گیا کہ میں نے سوچا کہ یار مجھے جانا چاہیے کہ کہیں ثاقب بابا کہیں کچھ نہ کر دیں، تو اب مجھے کمیٹی نے کہہ دیا ثاقب بابا بہت اچھا چلا رہے ہیں، تو بہت اچھا بھائی، میرا خرچہ بچا آنے کا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، ثاقب بابا کو بھی جزا دے، اچھا کر دے اور اچھا کر دے، آستانے کو عروج دے، آپ کو بھی عروج دے۔ وآخر دعوان ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آیت کریمہ ایک تلاوت کی، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، پارہ نمبر 19، رکوع نمبر 15، آیت نمبر 26۔ اس کے تحت انشاءاللہ تھوڑی سی تفصیل، اور آج کے موضوع جو ہمارا ہے بڑا خاص، وہ سماعت فرمائیے کہ ٹاپک ہے ہمارا حضور کے ماں باپ مومن اور جنتی ہیں۔ تو اور سے سنیے، دلائل سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے جو آج میڈیا شور مچاتا ہے اٹھ پٹانگ۔ الحمدللہ کوشش کیجیے سیریس ہو کر، یہ جتنے میرے ساتھ منٹ گزارنے ہیں آپ کے 20 25 30 منٹ محبت کے ساتھ گزاریے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین علم کا سیکھنا اور اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے مجھ سمیت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی